السلام علیکم، میرا نام عابد شکیل فاروقی۔ آج میں ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے کچھ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو حالیہ ایران اسرائیل کشیدگی تھی، جو بھی 12 دن 10 دن جو اس کی جنگ رہی، اس کے تناظر میں اگر ہم کچھ دیر کے لیے قدیم زمانوں میں لڑی جانے والے جنگوں کا تاریخی مطالعہ کریں تو ہمیں جنگوں کی ایک خاص وجہ نظر آتی تھی۔ جب ایک طاقت کا دوسری طاقت کو زیر نگیں کر کے اس کے علاقے پر قابض ہونے کو اور شکست خوردہ طاقت کے فوجیوں اور شہریوں کو گرفتار کر کے غلام اور کنیزے بنانا ہی جنگ کا مقصد نظر آتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ آج جنگوں کی غرض معاشی مفادات کا حصول، ان کا تحفظ اور ان کا زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ جنگوں کا مقصد بن گیا ہے۔ آج صرف شکست خوردہ ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کر کے ان سے اپنے معاشی مفادات کے حصول کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پر ہم تاریخ میں اگر بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو صرف 2010 سے بات شروع کریں تو جب اچانک خلیج کے مخصوص خطے میں ایک تحریک شروع ہوتی ہے جسے عرب اسپرنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ تحریک بھی پہلے صرف ان ممالک میں شروع کی جاتی ہے جہاں عرب کے روایتی بادشاہوں کی جگہ ان ممالک کی قومی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اگرچہ یہ جو قومی حکومتیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں اپنی حیت میں سامراج مخالف اور جمہوریت پسند نہیں تھیں، مگر ان حکومتوں کی وجہ سے خطے میں سامراجی لوٹ کھسوٹ میں معمولی سی رکاوٹ نظر آتی تھی۔ ان کو پریشانی تو تھی سامراج کو۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے خطے میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے اس تحریک سے اپنے اس مشن کا آغاز کیا، جس کا حالیہ ہدف ایران ٹھہرا۔ 2010 میں تیونس میں اپنی کامیابی کے بعد ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑتا ہے اور مصر، لیبیا، عراق اور شام کے نافرما بردار حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قطر، اردن، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حکمراں تابعداری کے چوغے میں ہی اپنی بقا محسوس کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں شام میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگلا قرعہ جو ہے ایران کے نام نکلتا ہے۔ ایران کی حکومت اپنی حیت میں کوئی سامراج مخالف یا جمہوریت پسند حکومت نہیں ہے، مگر رضا شاہ پہلوی کے مقابلے میں تابعداری کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اس دفعہ امریکہ نے براہ راست ایران سے جھگڑا مول نہیں لیا، بلکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے پالتو بدماش اسرائیل کے ذمے یہ ہدف دیا، جس نے اس پر حملہ کر کے ہدف کے حصول کی کوششوں کا آغاز کیا۔ اس جنگ کا غزہ پر جاری کئی ماہ سے اسرائیلی جارحیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وسائل کی لوٹ مار اور علاقے میں اپنی چودراہٹ کے پھیلاؤ کا حصول ہے، جس کے لیے ایران کی طرف سے ایٹمی طاقت کے حصول کی کوششوں کو روکنا وجہ بتائی گئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح عراق پر حملے کی وجہ وہاں کیمیکل ہتھیاروں کی موجودگی بتائی گئی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو اس پورے خطے کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان تمام وسائل پر اپنی گرفت کیوں چاہتا ہے، جبکہ خود وہ امریکہ جو ہے معاشی اعتبار سے دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی کی انتہائی بلندیوں کو چھو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہوس کم نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی یہ خوشحالی بھی اسی طرح ایشیا اور افریقہ کے وسائل اور وہاں کی قدرتی دولت کو لوٹ کر ہی قائم ہوئی ہے، اور اب وہ صرف یہی نہیں چاہتا کہ دنیا کے تمام معدنی وسائل اس کے دسترس میں آ جائیں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی اسے اپنی معاشی رابطوں، معاشی سرگرمیوں اور تجارتی سرگرمیوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے ہر خطے میں اپنی فرما بردار حکومتیں چاہتا ہے، جو اسے کہیں بھی امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی کوششوں میں معاون ثابت ہوں، اور معاشی و تجارتی راہداریوں کے تمام راستے اس کے لیے محفوظ رہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اس نے ماضی میں خلیج کے خطے میں ہر اس حکمراں کو نیست و نابود کر دیا جو اسے آنکھیں دکھاتے تھے، اور صرف وہی حکمراں اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اسے تابعداری کا ٹھوس یقین دلایا۔ اور وہ حکمران ہیں جو نہ صرف اسے فوجی اڈے فراہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ہر قسم کی معاشی و دفاعی حکمت عملیوں کو مکمل کرنے میں بھی بھرپور تعاون مہیا کرتے ہیں۔
ان حکمرانوں میں سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، اردن جیسے نمایاں ممالک شامل ہیں۔ اور اب جب کہ وہ خلیج کے پورے خطے کو اپنی دسترس میں لانے میں کامیاب ہو چکا ہے، تو اب اس کی نظر ایران پر مرکوز ہے کہ کس طرح اسے بھی لیبیا اور عراق بنایا جائے۔ اس حوالے سے ملک بھر کے کیا دنیا بھر کے تجزیہ نگار کچھ بھی کہتے رہیں، ہم کتنی لاکھ مذمتیں کرتے رہیں اس کی اس جارحیت کی، امریکہ اور اسرائیل کو بے تکان گالیاں دیتے رہیں، کوستے رہیں، ان کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے رہیں، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے بھی اس کارروائی کی مذمتی قرارداد جاری ہو جائے، اسلامی دنیا کے 57 ممالک کی تنظیم OIC کتنی ہی سخت زبان میں امریکی و اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کر لے، ہونا وہی ہے جو امریکہ صاحب بہادر چاہے گا۔ لیکن کیا یہ سب اتنی آسانی سے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر آج بھی دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہوتی، ایک جانب امریکی فنڈڈ نیٹو ہوتا، دوسری طرف سوویت یونین کی قیادت میں ایک دوسرا بلاک موجود ہوتا۔ 1990 سے قبل امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں اس قدر کھلی جارحیت بالکل نہیں تھی۔ کیا وہ اس طرح سے بدمعاشی کر سکتا تھا؟ ویتنام اور کیوبا جیسی مثالیں موجود ہیں جہاں وہ بدترین شکست سے دوچار ہوا، جہاں وہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں تک مسلسل کوشش کرتا رہا، نہ وہ ویتنام میں اپنے اہداف حاصل کر پایا اور نہ کیوبا میں۔ اس کا یہی حشر نہر سویز کے مسئلے پر ہوا، اور یہی وہ دور تھا جب خلیج کی قوم پرست طاقتوں نے امریکہ اور مغربی دنیا کو تیل کے ہتھیار سے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں طاقت کا توازن موجود تھا۔ ایک دوسری مضبوط طاقت اور بلاک ان تمام مزاحمتوں کے پیچھے موجود تھا، مگر آج دنیا میں طاقت کا توازن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ امریکی سامراج جہاں چاہتا ہے اپنی فوج داخل کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے پابندیاں لگا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے چند دنوں کے اندر اندر شہر کے شہر ملبے کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس سے بھی سوال کرے، دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں کے قتل عام پر اس سے بھی وضاحتیں مانگے، اس پر بھی وہی معاشی پابندیاں لگانے کا حکم صادر کرے جو وہ دوسروں پر لگاتا ہے۔ لیکن یہ کون کرے؟ کیا یہ تمام اسلامی ممالک اس قابل ہیں کہ وہ امریکہ سے پوچھیں، اس کی جارحیتوں کو روکنے کی ہمت کریں؟ یہ سب تو منافقتوں کی بلندیوں پر بیٹھ کر صرف سفارتی ادب و آداب کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایران پر امریکی حملے کی صرف مذمت کی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وہ تمام ممالک بھی شریک ہوتے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ یہ تنظیم بھی اپنے اجلاس میں صرف مذمتی قرارداد ہی پاس کر پاتی ہے، مگر کوئی ملک اس سے یعنی اسرائیل سے اپنا سفیر کو واپس بلانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ کوئی ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی بات نہیں کر پاتا۔ کوئی القاعدہ جیسی تنظیمیں بنا کر اسرائیل کو برباد کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہی کچھ تو افغانستان میں ہوا تھا جب سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کو اسلامی جہاد قرار دے کر امریکی قیادت میں جہادی لشکر تیار کیے جاتے تھے۔ یہی رونا رویا جاتا تھا نا کہ سوویت یونین کا افغانستان پر قبضہ افغانستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ مگر آج اسرائیل میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا ہے، پوری کی پوری مسلمان آبادی کے نسل کشی کی جاتی ہے، مگر کسی کو اسلامی جہاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نہ مسلمان ممالک اپیل کرتے ہیں، نہ القاعدہ، نہ ISIS، نہ کوئی اور جہادی تنظیم اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے سامنے آتی ہے۔ ان تمام سچائیوں کے بعد نتیجہ تو صرف یہ نکلتا ہے کہ آج کی مسلمان دنیا، اسلامی بلاک اس قابل رہی ہی نہیں۔ یہ سب منافق حکمرانوں کی گرفت میں ہیں۔ ان کو امریکی ڈالروں کے عوض کہیں بھی خریدا جا سکتا ہے، جو آج صاف نظر آ رہا ہے۔ تمام مسلمان حکمران خریدے جا چکے ہیں، تمام جہادی تنظیمیں ننگی ہو چکی ہیں، ہمارے اپنے ملک کی وہ تمام مذہبی و سیاسی جماعتیں اپاہج ہو چکی ہیں جو ماضی میں اس طرح کی صورتحال کو کیش کرانے کے لیے اسلامی امہ کے نام پر چندوں کے ڈرم لے کر اپنے اپنے جڑبوں سے نکل پڑتی تھیں۔ اب آخر میں پھر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا منافقت تیرا ہی آسرا۔